درمیان میں فرمایا گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. ما معنی مستر، واٹ از دا میننگ آف مستر؟ مستر کس کو کہتے ہیں؟ سدی ایک مفسر ہیں، وہ مستر کی تفسیر کرتے ہیں المستر لا حول له ولا قوت، جی جس کے پاس نہ کوئی حول ہو نہ قوت ہو، جی اس کو مستر کہتے ہیں. ما الفرق بین الحول والقوة؟ قوت اور حول کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم بولتے رہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ. ما معنی لا حول ولا قوت الا باللہ؟ ما معنی الحول وما معنی القوة وما الفرق بین هذین اللفظین؟ ان دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ حول ہے میننگ موو، التحول من حالت الى حالت اخرى، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا، تحول ٹو موو، منتقل ہونا. جی تو میرے رب میں ہل نہیں سکتا، میں حرکت نہیں کر سکتا جب تک تیری مدد نہ ہو. کیا بات، میں حرکت نہیں کر سکتا جب تک تیری مدد نہ ہو. یہ مطلب لا حول کا مطلب ہے میں حرکت نہیں کر سکتا. تو تحول کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا، یہ یہاں سے یہاں چلے جانا، یہ حرکت ہے. ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا. حول، میں ہل نہیں سکتا میرے رب جب تک تیری مدد نہ ہو. اچھا، ولا قوہ، اور میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں، تو میں ہل نہیں سکتا. لا حول کا مطلب ہوا اللہ، بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ میرے رب میں تیری مدد اور تیرے رحم کے بغیر میں ہل بھی نہیں سکتا. بندہ اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، میں ہل بھی نہیں سکتا تیری مدد کے بغیر. اور لا قوہ، میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے. قوہ مینس پاور، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں یہ عمل کر سکوں. تو میں یہ عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ایک، اور میں ہلنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت والمستر، جس کے پاس کرنے کی طاقت نہ ہو اور جو ہل بھی نہ سکتا ہو، ایسے آدمی کو مستر کہتے ہیں. بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے درد کا، جس کی تکلیف کا، جس کی پریشانی کا کوئی احساس نہ کر سکے. رب تعالیٰ اس کے دکھ کو دیکھتے ہیں، اس کے درد کو جانتے ہیں کہ میرے بندے کو کیا تکلیف ہے، میرے بندے کو کون سا دکھ. بندہ بول نہیں سکتا مگر رب تعالیٰ اس کے درد سے واقف ہے. تو جو اپنا درد نہ بیان کر سکے، جو اپنا دکھ نہ بیان کر سکے، وہ یہ دیکھے کہ نہ میرے درد کو کوئی دور کر سکتا ہے نہ میری تکلیف کو کوئی دور کر سکتا ہے. جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو آدمی مستر ہو جاتا ہے، مستر. اور اب فرماتا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے تیرا ساتھ چھوڑ دیں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. میں یجیب المستر، مستر جب مجھ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے مجھے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. ویکشف السوء، اور جس دکھ کو دور کرنے کے لیے اس نے مجھے پکارا ہے میں اس دکھ کو دور کر دیتا ہوں. ویکشف السوء، اس کی اس پریشانی کو، اس کے اس دکھ کو دور کر دیتا ہوں. تو مستر کسے کہتے ہیں؟ مستر کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کو کوئی نہ ہو، دنیا میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکتا. لا حول ولا قوہ، جس کے پاس نہ حول ہو نہ قوت ہو. مسند احمد کی روایت ہے کہ دعوت المظلوم مستجابہ وان کان فاجرا ففجورہ علی نفسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا مستجاب ہوتی ہے. مظلوم کسے کہتے ہیں؟ سارے لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جی سارے لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، اس کا کوئی مددگار نہ ہو. اللہ فرما رہا ہے ایسا مظلوم اگر میری بارگاہ میں دست سوال دراز کر دے، دست دعا دراز کر دے، تو میری قبولیت اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتی ہے. دعوت المظلوم مستجاب ہے، مظلوم کی دعا مستجاب ہوتی ہے. وَإِن كَانَ فَاجِرًا، وہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو. اللہ، آدمی کسی دکھ میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو، ضروری نہیں کہ مومن ہو، ضروری نہیں کہ کوئی نیک آدمی ہو. وَإِن كَانَ فَاجِرًا وَإِن كَانَ كَافِرًا، کافر بھی ہو تو ہم اس کے دکھ کو دور کرتے ہیں. یہ ہمارا رب ہے.
یہ رب ہے ہمارے جس کو ہم مانتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. جب اس کے علاوہ کوئی دکھ دور کرنے والا ہے ہی نہیں تو اس کے علاوہ معبود کون ہو سکتا ہے؟ معبود کون ہو سکتا ہے؟ میرے دل کی دھڑکن کیا بول رہی ہے دنیا کے کسی شخص کو معلوم نہیں. وہ دل کی دھڑکنوں کی آواز سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے. اللہ. تو اس کے علاوہ عبادت کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ جب اس کے علاوہ یہ صفت کسی کی ہے ہی نہیں جو دل کی دھڑکنوں تک کو سمجھتا ہو تو اس کے علاوہ کون معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ.